بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ لیکچر میں ہم نے موجودہ معاشی نظام کے بنیادی ستون کے حوالے سے ابتدائی چند جو ہے وہ بنیادی ستون کا تذکرہ کیا تھا اور حصہ اول کے طور پہ ہم نے اس کو دیکھا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم موجودہ معاشی نظام کے بنیادی ستون جو باقی ماندہ ہے ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ چنانچہ سود کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، کاغذی کرنسی بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اثاثہ جات کا جزوی تحفظ یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں، بینکاری بھی ہم گزشتہ لیکچر میں دیکھ چکے ہیں، محصول لگانا بھی ہم گزشتہ لیکچر میں دیکھ چکے ہیں، اور بین الاقوامی تجارت، کارپوریشن، یہ چیزیں ہم گزشتہ لیکچر میں دیکھ چکے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم بقیہ ماندہ چیزیں دیکھیں گے۔ سامعین، بیمہ کمپنیاں بھی اس معاشی نظام کا ایک اہم حصہ ہیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ انسان کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ کچھ ضرورتیں تو ایسی ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ جنم لیتی ہیں اور چلتی ہیں اور بڑی ہوتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، ان کے لیے انسان اپنی مینجمنٹ چلاتا رہتا ہے، اور کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے یکدم حادثاتی طور پہ سامنے آتی ہیں۔ تو بیمہ کمپنیاں، انشورنس کمپنیاں یا اس کے جو آلٹرنیٹ اسلامک چینل ہیں، وہ ساری چیزیں اسی طرح کی ضروریات کو پورا کرنے کا کام دیتی ہیں۔ چنانچہ بیمہ کمپنیاں جو ہیں وہ لوگوں کی صحت، مال، تجارت وغیرہ کی ضمانت کرتی ہیں۔ مطلب کہ اگر کسی کی صحت خراب ہو جائے، مال کو نقصان ہو جائے، تجارت کو نقصان ہو جائے، تو بیمہ کمپنیاں اس کا نقصان جو ہے وہ اس کے نقصان کی تلافی کرتی ہیں، اور اسی طرح اس کام کے لیے وہ ہر شخص سے، یعنی جو بھی اس نظام کا حصہ بنتا ہے، اس سے آمدنی کا ایک خاص فیصد لیتی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے فنڈز کو مینج کرتی ہیں۔ تو یہ بھی موجودہ معاشی نظام کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے بعد بازار حصص ہے، یعنی اسٹاک ایکسچینج۔ جس طرح سے کسی بھی چیز کی ایک مارکیٹ ہوتی ہے، وہاں پہ اس خاص قسم کی پروڈکٹ کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اسی طرح سرمایہ دارانہ نظام کے بعد اس نظام میں بھی ایک ایسی مارکیٹ جہاں پہ شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لوگ کمپنی کارپوریشن کے اندر اپنے جو شیئرز ہیں ان کو بیچتے اور خریدتے ہیں، اس مارکیٹ کا نام اسٹاک مارکیٹ ہے، اسے بازار حصص بھی کہا جاتا ہے۔ تو جسے اپنا شیئر بیچنا ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ آ کے بیچ دیتا ہے، اور جسے خریدنا ہوتا ہے وہ بھی وہاں آ کے اپنا شیئر خرید سکتا ہے۔ تو چونکہ اس نظام کے اندر کارپوریٹ کلچر کا بڑا عمل دخل ہے، اور یقیناً یہ ایک کارپوریٹ کلچر کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ملکیتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو اسی طرح اس کے لیے کسی ایک خاص مارکیٹ یعنی بازار حصص کی ضرورت تھی۔ تو چنانچہ یہی وہ بازار حصص ہے جو اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد صرافہ بازار ہے، یعنی فورن ایکسچینج مارکیٹ ہے۔ ناظرین، جب انٹرنیشنل لیول کی تجارت ہوتی ہے تو اس میں مختلف قسم کی کرنسیوں کے اندر لین دین کرنا پڑتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص پاکستان سے چائنا، امریکہ یا کسی دوسرے ملک میں خرید و فروخت کرے گا تو اسے اپنے ملک کی کرنسی کی بجائے کسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کرنسی کے ساتھ معاملہ کرنا پڑے گا۔ تو جب سٹینڈرڈ کرنسی ڈالر یا کوئی دوسری کرنسی میں معاملہ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے اس کرنسی کی پاکستانی ویلیو کیا ہے، اور پاکستان میں چونکہ وہ کرنسی رائج نہیں ہے، اس لیے یہاں اس کرنسی کے بدلے کیا کرنسی دستیاب ہو سکتی ہے، اس ساری مینجمنٹ کے لیے جو مارکیٹ کام کرتی ہے
اسے فورن ایکسچینج مارکیٹ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ فورن ایکسچینج مارکیٹ اس معاشی نظام کے اندر ایک الگ قسم کا کاروبار کرتی ہے، ایک الگ قسم کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس مارکیٹ میں صرف مختلف ملک کی کرنسیوں کے تبادلے اور مختلف ملک کی کرنسیوں کی خرید و فروخت کی وجہ سے اربوں ڈالر کی تجارت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پرائیویٹائزیشن ہے، جسے نجکاری بھی کہا جاتا ہے، یعنی موجودہ معاشی نظام میں جب کسی خاص قسم کے وسائل کو بروئے کار نہ لایا جا رہا ہو اور وہ آمدنی میں متوقع فیصد ادا نہ کر پا رہے ہوں تو اس کی مینجمنٹ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات جب مینجمنٹ کو تبدیل کرنا بھی مفید نہیں ہوتا تو اس کی پرائیویٹائزیشن کر دی جاتی ہے، یعنی کسی خاص ایسٹ کو ملکی ملکیت سے نکال کر مارکیٹ میں لایا جاتا ہے تاکہ پورے طریقے سے اس ایسٹ کو جو ہے وہ کسی پرائیویٹ طور پر کسی شخص کو بیچ کر اس کے جو منافع ہیں وہ اچھی طرح سے حاصل کیے جائیں اور اس کو مؤثر بنایا جائے۔ اس کے بعد قومی قرضہ ہے، یعنی ملک کی ضروریات پورے کرنے کے لیے جب کسی ملک کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو وہ عالمی بینک یعنی ورلڈ بینک یا عالمی مالیاتی فنڈز کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی ضروریات کے بقدر قرضہ لیتا ہے، اور یہ قرضہ جب وہ واپس کرتا ہے تو اسے ایک خاص قسم سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک اہم عنصر اور ایک اہم بنیادی ستون قومی بجٹ ہے، یعنی جب کسی ملک کا کسی ملک کی معیشت کا جب انتظام کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ سال بھر میں اس ملک کے کتنے اخراجات ہیں، کیا ضروریات ہیں۔ تو بنیادی طور پر دو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا بنیادی ضروریات ہیں اور دوسرا کیا مزید ترقیات ہو سکتی ہیں، تو دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے قومی بجٹ بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ اس بجٹ میں دو قسم کا بجٹ جیسے ہم نے عرض کیا، عمومی بجٹ جو کہ اخراجات وغیرہ کے حساب سے بنتا ہے، اور دوسرا ترقیاتی بجٹ جو کہ مزید ترقی کے کاموں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے ستون ہیں اور ایسی چیزیں ہیں جو اس میں فرداً بہت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہ چند جو کہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے اس لیے ان کا یہاں تذکرہ کر دیا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایک کامیاب معاشی نظام عطا فرمائے۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ تعالی خیر۔